ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من يطع الرسول فقد اطاع الله. گرامی حضرت سامعین، آپ اور میں بہت بڑے نصیبوں والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما دیا ہے. یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے. اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. آپ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے کہ ساری کائنات مل کر اتنی گرمی، اتنی سختی، اتنا سخت دن، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم ونشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. جب زبانوں پہ مہر لگ جائے گی، جب بند ہو جائیں گی زبانیں، زمین تیل کی طرح چھت کی طرح گلابی ہو جائے گی اور سورج ایک میل کی مسافت پہ آ جائے گا. آپ ذرا اندازہ کیجیے اس وقت کتنے برے حالات ہیں. بندہ تصور نہیں کر سکتا. 46 ڈگری سینٹی گریڈ پہ سورج آتا ہے، 46 ڈگری سینٹی گریڈ، اور یہ زمین سے کروڑوں میل کی مسافت پر موجود ہے. ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اے سی ہمیں ٹھنڈ نہیں ڈالتا، ایئر کولر ہمیں کچھ نہیں کہتا، پنکھے ہمیں ٹھنڈ نہیں دیتے. بار بار غسل کرتے ہیں، بار بار اپنے جسم میں پانی بہاتے ہیں، اور جہاں پہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے وہاں پہ تو حالات بہت برے ہو جاتے ہیں. لیکن ذرا اندازہ کیجیے کہ ایک میل کی مسافت پہ سورج ہے، زمین تیل کی طرح چھت کی طرح گلابی ہے، تانبے کی طرح تپ رہی ہے، گرم زمین ہے، اور اوپر سے بھی گرمی، نیچے سے بھی گرمی. اور ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں کے سبب کچھ گھٹنوں تک، کچھ کمر تک، کچھ سینے تک، اور کچھ اپنے سر تک اپنے گناہوں کے سبب اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. کیسا ماحول ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور کیجیے، ایک مراقبہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ایک مراقبہ کیا کیجیے، چند منٹ کا، 3، 4، 5 منٹ کا. آنکھیں بند ہیں، آپ نے سنت کے مطابق دعائیں پڑھ لی ہیں، قبلہ رو ہو کے، اور ہمارے بیٹھ کے قبلہ رو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. ساڈے کمرے میں سیٹنگاں اٹھانیاں نہیں کہ ساڈا رخ کون ملے، ساڈا سجا ہاتھ سجی گل کے تھلے ہوئے کہ ساڈا رخ قبلے کی طرف ہوئے. ایسا نہیں ہوتا. ادھر ہمارا رخ ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، ادھر پاؤں ہوتے ہیں. قبلے کی طرف وہ کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بیڈوں کو، ہماری چارپائیوں کو ٹھیک کر دے. ہمارے سونے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سونا بنا. آمین. اور یہ سونا رب اکبر کی قسم پاسے کا سونا ہوگا، پاسے کا پیور خالص 21 کیرٹ، 21 کیرات کا سونا، 21 کیرٹ کا سونا. اور یاد رکھیے، جو بندہ ایک رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق دعائیں پڑھ کے، قبلہ رو ہو کے، اپنے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کے دعائیں پڑھ کے نہیں سوتا، محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں سوتا، اس کی یہ رات اس کے لیے قیامت والے دن باعث تعصب ہوگی، باعث شرمندگی ہوگی کہ یہ وقت میں نے ضائع کر دیا. وقت ضائع کرنے کا وقت گزر گیا میرے. لیکن وائے افسوس متائے ناکامی کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا. دکھ تو یہ ہے کہ ہم لٹ گئے، اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ ہم لٹ گئے.
اللہ سے بے رخی اختیار کی ہے، یاد رکھیے وہ اللہ کا کچھ نہیں لگتا. اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھتا. جاؤ اعتبار نہ آئے تو عبداللہ ابن ابئی کو جا کے دیکھو، رئیس المنافقین کو دیکھو، نماز محمد الرسول اللہ کے پیچھے پڑتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن محمد الرسول اللہ سے بے رخی، چہرہ موڑا ہوا ہے اس نے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کرتا مبارک اتار کے ان کے بیٹے کی سفارش پر عبداللہ بن ابی، بڑے نیک اور بڑے زبردست صحابی رسول، کہا اللہ کے رسول میرے ابا کے لیے کرتا آپ نے بنا دیا. اللہ کے رسول لعاب محمد رسول اللہ اس کے منہ میں ڈالے، لیکن وہ بندہ خود اس کا قبلہ درست نہیں تھا، محمد رسول اللہ سے رخ مڑے ہوئے تھا. محمد رسول اللہ اس کے منہ میں اپنا لعاب بھی ڈالے، اپنا کرتا مبارک اتار کے بھی اسے پہنا دے، اللہ ایسے شخص کو بھی معاف نہیں کر سکتا. اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ کی توقیر اور محمد رسول اللہ کی شان اس طرح مانی نہیں ہے جس طرح ماننے کا حق. یاد رکھنا محمد رسول اللہ سے کبھی بے وفائی نہ کرنا. رب اکبر کی قسم ہے قیامت والے دن کوئی آسرا نہیں ہوگا سوائے محمد رسول اللہ کی. میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن کوئی حسب نسب نہیں چلے گا سوائے میرے، الا نسبی، سوائے میرے نسب. اور کیسے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا نسب نامہ محمد رسول اللہ سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد رسول اللہ کے ساتھ نسب ملتا ہے ان کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا ابو بکر نے اپنی بیٹی دی، سیدنا عمر نے اپنی بیٹی دی، اور سیدنا عمر نے سیدہ ام کلثوم لے بھی لی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میری نسبت محمد رسول اللہ کی طرف ہوتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ اعزاز جو کسی کو نہیں ملا وہ سیدنا عثمان کو ملا. دو بیٹیاں یک کے بعد دی گئی. اور ایک بات یاد رکھنا شیخ صاحب کی موجودگی میں ایک جملہ رد کرنا چاہتا ہوں. ذوالنورین کہا جاتا ہے آپ کو، کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ سے اکد میں یک کے بعد دی گئی تو کیا بنے؟ دو نوروں والے. سیدنا علی کے گھر میں ایک نور نہیں آیا. یہ تو نور کیوں نہیں ہے؟ اور میرے بھائیوں سوچو، علی المرتضیٰ کے ساتھ متعلق کرو، علی سے محبت کرو، یہ ایمان کا حصہ ہے. اور رضی اللہ تعالی. صحیح مسلم میں روایت ہے میرے نبی نے فرمایا علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. نفاق نہ رکھے، کھلے دل سے تسلیم کرو. علی رضی اللہ تعالی چوتھے خلیفہ مانتے ہیں. اگر وہ ذوالنورین ہیں تو یہ ذوالنور کیوں نہیں؟ ایک نور والے کیوں نہیں؟ بہرحال یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں نے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا تھا شیخ صاحب کی موجودگی میں. ٹھیک ہوا تو ٹھیک، الحمدللہ. اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو میری اصلاح ہو جائے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی کرنے والا شخص جنت نہیں جاتا. اور یاد رکھیے محمد رسول اللہ کا ذکر خیر ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے. اللہ سارے سال میں، سال کی ہر گھڑی میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی سزائے بلند کرواتا ہے. کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا ہے؟ واللہ یہ موقع ہر سال کے لیے چلا نعمت اللہ صاحب آپ چلاتے ہیں. کہاں گئے بھائی علی صاحب کو بچنا دیے پکا چلاتے ہیں. بس چند منٹ باقی رہ گئے، یہ باتوں کے چند منٹ باقی رہ گئے. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو سنت کے مطابق ہو جائے گا. قریب آ جائے گا. چند منٹ باتیں کرنی ہے، وہاں بھی آپ کو آواز آ رہی ہے، یہاں بھی آئے گی، لیکن جو فائدہ آپ کو یہاں پہ ہوگا وہ وہاں نہیں ہوگا. کرسیوں والے چیئرمین اگر آپ کی اگر تشریف لے آئیں
اللہ اکبر کبیرہ ایک مرتبہ دوسری پڑھیں اللہم صلی اللہم صلی علی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ محمد رسول اللہ کے پاس سیدنا آدم اور ان کے بیٹے اور ان کی ساتھ ان کی قوم کیا کہے گی؟ اللہ تعالیٰ سے عرض کیجیے یہ جو اتنا سخت ماحول ہے نا، اللہ اس میں سے ہمیں نکال دے، حساب شروع کر۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ اس سے غلطی ہو گئی، پہلے کہ وہ پانچ ساتھ ایک وقت بڑھا جائے اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے، وہ اپنی غلطیوں کو یاد ہے، اس میں ان کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد رکھتے ہیں۔ نام نہیں میں ایک بار اللہ تعالیٰ کی نام فرماتے ہیں، جب اللہ کہے گا لے بنے الملک اليوم، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جائے لے بنے الملک اليوم، لے بنے الملک اليوم، کون ہے آج کے دن کا مالک؟ سارے گردن پار کر دو، کوئی نہیں بولے گا، اللہ خود کہتا ہے للہ الواحد القہار، اور قہار کی بادشاہ۔ کہاں چلے گئے بڑے بڑے دعوے کرنے والے، اپنے آپ کو فرعون نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے والے، انا ربکم الاعلی کہلوانے والے قدر کے کوئی بولے گا۔ لوگ آدم ثانی نوح علیہ السلام کے پاس ہیں، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، عیسیٰ روح اللہ کے پاس، سب جواب دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر مع انبیاء کرام علیہ السلام محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول اللہ سے عرض کیجئے یا اللہ صاحب شروع کر دے، سانو ایتھوں پڑھنا جتنے اتنا سیٹ ایتھوں پڑھ، کتنا حیبت ناک وہ دن ہوگا میرے ساتھ، اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ تیاری کیا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت اہم دیتا ہے انبیاء کی ارواح سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سورہ بقرہ میں اللہ ذکر کرتا ہے، بڑی تفصیل ہے کہ ہم نے انبیاء کی ارواح سے عہد لیا کہ جب میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نبوت اور رسالت کے اندر اگر آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور آپ نے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ انبیاء کو یہ حکم ہے کہ آپ ان پر ایمان لے کے آئیں اور ان کی مدد کریں، ان کی تابعداری کریں، اپنی نبوت کو چھوڑ دیں۔ ادھر ہم اپنے امام، اپنے خطیب، اپنے مولوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ایک طرف محمد رسول اللہ ہے، دوسری طرف ہمارا مولوی ہے، دوسری طرف میرا امام ہے۔ امام کون ہے؟ امتی کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نبی بن سکتا ہے، نبی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور میں عرض کروں آپ سے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی اگر محمد رسول اللہ کے مقابلے میں ہوں گے تو مانی کتنی جائے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی ماں آپ سے حابی پیدا نہیں کر سکتی، وہ مائیں بھاگی نہ محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے، نہ ان کی صحبت اختیار کرے، نہ کوئی صحابی بن سکے، صحابی کوئی نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر صحابی بھی محمد رسول اللہ کی بات سے ان کی بات ٹکرائے گی تو بات کس کی مانی جائے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا کریں، آپ کبھی کسی کو سرکار یا آپ سرکار یا حضور نے فرمایا، حضور سرکار مدینہ تو کیوں ڈیگریڈ کرتے ہو میرے؟ یہ مدینے والی سرکار ہے، یہ تو وہ سرکار ہے جن کا سکہ میدان معاشر میں بھی چلتا ہے، یہ سرکار تو وہ سرکار ہے، آپ نے مدینے میں دیکھ کر رکھے۔ اور پھر جب تک آپ محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے، نبی علیہ السلام نہیں کہیں گے، آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ لفظ آپ نے بول دیا حضور،
لفظ آپ نے بول دیا سرکار، لیکن نہ سرکار پہ ثواب ہے نہ حضور پہ ثواب ہے. ثواب ہے تو نبی علیہ السلام پہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات یاد رکھیے، جس کا جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے وہ اس کا نام بار بار لینا پسند کرتا ہے. نہیں لیتے. یہ کیا سرکار ملا رہے ہیں. اور سرکار مدینہ بھی کوئی نہیں. یہ سرکار وہ سرکار ہے جن کا سکہ اگلے جان نہیں چلے گا، میزان پہ چلے گا اور جہنم میں چلے گا. لوگ جہنم میں چلے گئے، اللہ میں نہیں جاتا، میری امت کے لوگ گناہگار جہنم میں، نکال ان کو باہر. کہاں کہاں سکہ چلتا ہے. آپ سرکار مدینہ گئے، لا حول ولا قوت. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ عرض کریں، ساری کائنات کے لوگ، سارے انبیاء حضرت اللہ سے عرض کریں. اب حضور انکار نہیں فرمائیں گے. فرمایا ہاں، میرے رب نے مجھے لواء حمد کا جھنڈا عطا کیا ہے، اور جتنی حمد محمد رسول اللہ نے بیان کی ہے اللہ کوئی کر نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے اللہ نے مقام محمود بھی محمد رسول اللہ کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک ہی مقام محمود ہے، ایک ہی آپ کا محبوب ہے، اور وہ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام کائنات علیہ السلام ساری کائنات کے لوگ پیچھے، انبیاء بھی پیچھے، محمد رسول اللہ نے جھنڈا پکڑا ہے. آپ آگے آگے چل رہے ہیں. اللہ کے عرش کے سامنے جا کے امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے. اور میرے محبوب نے فرمایا میرا رب اس وقت مجھے وہ کلمے القا کرے گا جو میرے رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دے، اللہ کو راضی کر دے. امام کائنات علیہ السلام طویل ترین سجدہ، لمبا سجدہ، یہاں تک کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، تسل سوال کیجیے تو آپ کو عطا کیا جائے گا. اور محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنی امت کا آخری بندہ بھی جنت میں نہ جائے. یہ محمد رسول اللہ. میرے بھائی کو آپ بڑے مقدم ہیں، اللہ کی قسم ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کتنے رفیقوں والے ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے احساس ہی نہیں ہے میں کتنی قسمت والا ہوں کہ میرے رب نے مجھے محمد الرسول اللہ جیسے نبی دے دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ ہے. اور سارے نبی بشارتیں دیتے رہے محمد الرسول اللہ آنے والے، محمد الرسول اللہ آنے والے، محمد الرسول اللہ. آخری نبی ختم نبوت لے کے آنے والے وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا کر دیے، اور ہمارے نبی نے ہمارے دل میں کچھ کام لگا دیا. اور ایک تو تک تو سارا کچھ ٹھیک کا ہوتا ہے. اے جو کچھ فرمایا بالکل صحیح ہے. سر بچے سے سارے لیے کمرہ سارے لیے کمرہ سارے سر کا تاج ہے. جہاں گلیں بھی کیتیاں پھر تو سارا ایمان زیادہ کرتا یہ جو ہو گیا بھی جی نا بس اسی اچھی مسلمانوں نہیں ہو رہے ہیں تو کیا بات ہے. اگلی گل جی ہے سارے یہ ہماری کوشل مسجد میں آتے ہوتا ہے. پانی آ جاتا ہے تو پھر لوگ دوسری پڑھنے لگ جاتے ہیں. آپ دوسری پڑھنے کا پانی بھی اللہم صلی اللہ امام کائنات علیہ السلام کی ہستی ایسی ہستی ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ ساتھ بیوتی کی بھی اللہ کو بڑا ہے، اللہ کو بڑا ہے. وہ قرآن میں کہتا ہے میں یوتی الرسول فقط اطاع اللہ. تو جب میرے محبوب کی مان لو جو وہ کہہ رہے وہ کر کے آ جاؤ میری چھٹو میں تو معاف کر. اس کا پنجابی ترجمہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی مان لو
جو کہتے ہیں ایسا اپنی جگہ دے آؤ. جو میرے محبوب نے کیا تھی وہ کر کے آ جاؤ. میں رات دیا ہم کو میرے دسو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر 5 نمازیں رکھی ہیں. اللہ رب العزت نے دی ہیں اور حضور نے بڑی خوشی سے دی. یہ امام کائنات علیہ السلام نے بڑی خوشی سے دی. آپ نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا. لیکن ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اکیلا جنت میں جائے. میں نے اصل کے بعد بھی عرض کیا ایک مومن کی یہ شان ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ باقیوں کو بھی جنت میں ساتھ لے کے جاتا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. خالی اداسا نہیں کرے گا. ہر بندہ ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس میں دسو اگر تھی باپ کی حیثیت نال ہو تہاڈے کول سوال ہونا, بیٹے کی حیثیت نال ہو تہاڈے کول سوال ہونا, شوہر کی حیثیت نال ہو تہاڈے کول سوال ہونا, استاد کی حیثیت نال ہو تہاڈے کول سوال ہونا, شاگرد کی حیثیت نال ہو تہاڈے کول سوال ہونا, کسی بھی حیثیت دے نال ہو تہاڈے کول سوال ہونا. اس سوال کی تیاری کی. امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے جب الوداع کے اندر جو پیغام میرے آپ کے لیے چھوڑا ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ جو میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے اسے آگے لوگوں تک پہنچا. اگلا جملہ نہیں پڑھتے جو جملہ پڑھنے والا ہے. اللہ کہتا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تم خیر امت ہو, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا معنی ہے؟ آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر. اب پتہ چلتا ہے کہ زبان رب ہے یا سبب ہے. زبان رب ہے یا سبب ہے, کلینک رب ہے یا سبب ہے, سکول رب ہے یا سبب ہے. پھر پتہ چل گیا. مریضوں کو چھوڑ دیا, گاہک کو چھوڑ دیا, میرے رب کا بلاوا آ گیا. میں نے اپنے رب کو بڑا مان لیا ہے. لاؤڈ سپیکر سے اعلان ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے رب کو بڑا مانتے ہوئے دکان کو بند کر دیا, کام کو چھوڑ دیا. بلکہ ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں کلہاڑا یا لوہے کو ضرب لگانے کے لیے تھوڑا اوپر اٹھایا ہوا ہے. اللہ اکبر کی صدا آئی ہے, وہ ضرب لگائی نہیں ہے. حالانکہ وہ ضرب لگا لیتے تو کیا ہوتا. اللہ اکبر. شیخ حبیب الرحمن قلی حفظہ اللہ تعالی کلیہ دار القرآن کے بہت بڑے استاد ہیں, ادب کے بہت بڑے استاد. اللہ اکبر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. میں اگر کبھی ان کی مسجد میں چلا جاؤں تو میرا بیان سن کے جاتے ہیں. الحمدللہ وہ مجھے بڑا پسند کرتے ہیں, ان کی محبت ہے. کہتے ہیں یہ پورے میں دریا کو بند کرتا ہے, یہ تھوڑی دیر میں بہت ساری باتیں کر جاتا ہے اور بڑی مزے کی باتیں کرتا ہے. اس کو سنیے. حالانکہ وہ استادوں کے استاد ہیں. اب دیکھیے نا, یہ ہمارے استاد ہی وہ ان کے استاد ہی. اللہ اکبر. ان کو اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ ان کے والد صاحب نے میرا نکاح پڑھایا ہے, بعد میں ایک بندے کو پڑھایا ہے. اللہ کی قسم ہے بڑی بدولت ہے. میں نے اپنی زندگی سے حساب کیا. اللہ والے بندے, اللہ والے بندے, اللہ والے بندے. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے, اللہ ان کی نیکیوں اور حسنات کو قبول فرمائے. بشری تقاضوں کے تحت جو کچھ ہو گیا اللہ معاف فرما دے. اللہ ہمارے بڑوں بزرگوں جو دنیا میں سے چلے گئے, چھوٹے بڑے مرد اور عورتیں, اللہ سب کو اپنی بارگاہ سے معافی کا پروانہ دے. بلائے صاحب کے اللہ جنت میں. حبیب الرحمن قلی صاحب تو میں نے اس سے پہلے یہ بات کیا تھا, چلیے چھوڑیے. حبیب الرحمن قلی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک سچا واقعہ ہے. وہ انصاری تھا اور کھڈی گننے والا تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ اللہ اکبر کی آواز آتی تو جہاں بھی آتی ادھر کو اس نے وہ اپنا وہ شکل پھینکا ہے نا, پھر وہ دوبارہ ادھر کو نہیں پھینکتا, وہیں چھوڑ دیتا. ایک دن ایسا ہوا کہ 4 اس کے دھاگے رہتے تھے, 4, 1 2
3 4 لگا کے اس نے بند باندھ لگا. یہ ایک اس طرح پھینکے نا اس کو ساتھ ملا کے پھر ادھر سے پھینکے پھر ساتھ ملا کے اس طرح یہ 4 تھے لگے. اوکے یار بند لگ گیا نا اب میرا بس 4 دھاگے ہی ہے نا ایسے دن چل رہا ہے. تو اس نے وہ 4 دھاگے نکالے اور بند باندھا اور بس کہڑی دیر ہے ساری نظر سے دیر ہے کوئی. خیر ہو گیا کنویں ہوتی تھی کنویں سے پانی نکال کے دور کرنا. اس نے ڈول ڈالا کھینچا. یقین کیجیے اس میں اتنی بڑی سونے کی لڑی اتنی بڑی سونے کی لڑی تاجر کا ہوتا تھا پوچھنے لگا ہوا ہوگا. اب یہ میں ٹائم سے رسیدے ہوگا میں کام دیتا ہوں وہ بندہ سونے کی لڑی ہوئی سے رونا آسمان کا منہ کر کے کہتا یا اللہ میں دنیا کمان کے پیچھے پیا سی دنیا مینوں دے کے تے مینوں اپنے گھر تو دور کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ میں سونا نہیں لینا جڑا مینوں تیرے گھر تو لے کر دے. وہ بڑی چکی دوبارہ بچ نہیں چاہیے مینوں تیری محبت چاہیے. اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آتا گھر بیٹھے اکیلے نماز پڑھے اللہ اللہ کی نہیں دوسروں کی فکر کر رہے. اور یہ ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کی فکر وہ کر سکتا ہے جسے دوسروں کی فکر ہوتی ہے. آپ دوسروں کے لیے فکر پیدا کریں آپ کو اپنے آپ کی فکر خود پیدا ہو جائے گی. میں نے عرض کیا تھا مراقبہ کیا کریں 4-5 منٹ کا سوچا کریں میں مر گیا تو صبر کریں. آنکھیں بند کی ہیں آپ سوچ رہے ہیں تصور کرتے ہیں کہ میں مر گیا. مرنے کے بعد کے واقعات کو ذرا تصور کریں. اب کیا ہوگا؟ بچہ بھاگے گا بیوی بھاگے گی بچیاں آئیں گی ادھر ادھر سے دوست آئیں گے. کیا کریں گے؟ جلدی کرو جلدی کرو اعلان کرا دو وہ کر دو دور والے کو پہلے دس دو نیڑے والے کو دس دو اعلان کروا دو کفن دفن کا انتظام کرو لے چلو. پھر ذرا سوچو قبرستان کی طرف لے گئے جنازہ پڑھایا قبر میں اتار دیا دعا کر دی. اج مرے تے کل دوجا دن سیانے کی آتے اج مریا تے کل دوسرا دن اج مریا تے کل دوسرے دن کا مطلب یہ ہے کہ بھول گئے. یعنی بندے کو بھول گئے. آپ 4-5 منٹ میں یہ مراقبہ کر کے دیکھیں کہ مجھے بھول گئے ہیں سارے کوئی میرے لیے دعا نہیں کرے گا. دعائیں کرنے والے گروہ اور جماعتیں پیدا کرنے جو آپ دنیا سے چلے جائیں لیکن آپ کا نامہ اعمال بند نہ ہو. اس کا ایک ہی ذریعہ ہے دعوت و تبلیغ کا کام. بس اللہ کے دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کو مسجد کی 4 دیواری سے باہر لے جائیں گے. آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ نے تو سن لیا لیکن آپ کمال کریں گے اگر آپ یہیں پہ دامن چھاڑ کے چلے جائیں گے اور اس درس کو اپنے گھر تک نہیں لے کے جائیں گے تو پھر بڑا ظلم کریں گے. کسی کو تو پہنچائے. علماء کو احادیث کیوں یاد رہتی ہیں؟ وہ اتنی احادیث کے حافظ کیسے ہوتے ہیں؟ انہیں قرآن مجید کی آیات اتنی زیادہ کیوں یاد ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں یہاں سے بھی وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی یاد ہو جاتے ہیں. جو یاد ہوگی وہ کہیں جائے گی آپ کو بھی یاد ہو جائے گی. ہم یہ چاہتے ہیں الحمدللہ فیصل آباد سے یہ جماعت آئی ہے تبلیغی جماعت ہے حدیثوں کی. اہل حدیث والی بات یہ ہے کہ کافی سمجھ لو کہ گھر سے کراؤ 20-30 ہزار دیا اسے مشہور مولوی دیو سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ 10-20 ہزار روپئے کھانے پہ لاؤ 50,000 دیا اللہ پہ خرچ کر دے. تو قاری صاحب کو پوچھو ہی نہ ایسے جڑے خطیب امام ہیں نا انہوں نے نہیں پوچھنا انہوں نے کھایا گھر کی دیسی مرغی دال برابر برائلر نہیں دیسی مرغی یہ دال برابر باہر جڑا آیا وہ سیلفیاں بھی لیتے فوٹو کھچاتے. چلو تاری مرضی ہے خوشی ہے پیار ہے محبت میں تب دس تو نہیں ہوگا لیکن ایک کام ضرور کرو کہ یار جا 10 سے پیسہ ہوتے ہو نا سجے کبے کے دریج لو سجے کبے کے دریج لو شاید کوئی کچھ کھینا ہو کسی کو کچھ کھینا ہو. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بی بی نہ کر بی بی مردار
بیوی نے سنی نہیں، بیوی نے وہ 3-4 اس کے پارچے اتارے اور اٹھا لے گئے، یہ حج کرنے جا رہے ہیں، یہ حج کرنے جا رہے ہیں. وہ اپنے خرچے کی دیوار کرتا ہے، بیوی نہ کھانا، یہ حرام ہے، یہ مردہ ہے. بیوی کے بھی بھائی تو جا کے انہوں نے مسئلہ ہم سے ڈرتے ہیں، براسی نہیں سی. میں جو شاہ نہیں کر سکتے کہتے ہم کسی کے سوال نہیں کرتے کہ محمد رسول اللہ نے ہمیں مانگنے کے بعد ہمارے نانا نے بھی کیا مانگنا نہیں ہوتا. آج 3 دن ہو گئے، بھوک سے برا حال ہے. آج یہ مردار کھانا ہمارے لیے حلال ہو گیا. جب پورا کام کر ہمارے لیے حلال ہے، مجھے کیا پتا ہے ہمارے لیے حلال ہے. وہ سونا سارا ان کو دے دیا، خدا کا واسطہ یہ نہ کھایا جائے، ایوی تھے لیے حلال ہے، گفٹ لے لو میرے کو، دے دیا. لوگوں نے کہا میں نے آپ کو گورنر کی کپا مولوں کی خرید کرتے دیکھا ہے، میں نے آپ کو حج کرتے دیکھا ہے، میں نے آپ کو مینا میں دیکھا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا ہے. یہ نہیں جھوٹ بول رہے تو میں اللہ کے بندے لگے، اللہ نے پولیس کے لگا دیے اللہ کو مبارک کی شکل بنا. دائیں بائیں دیکھ لیا کرے، عمران کو نہیں کھا رہا. دائیں بائیں دیکھ کر کسی کا بھوکا، کسی کا بچہ چاکلیٹ اور ٹافی مانگتا تو کچھ ہو گیا. دائیں بائیں دیکھ لیا، دائیں بائیں دیکھ لیا کرے تو یہ نمازی تو نہیں ہے. دائیں بائیں دیکھ لیا کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان تو نہیں، میرے محبوب کی کوئی گستاخی تو نہیں کر رہا. دائیں بائیں دیکھ لیا کرے میرے محبوب کی نافرمانی کرنے والا تو نہیں. کل قیامت والے دن میرے محبوب پوچھ لے یہ تیرا کھایا تھا، یہ تیرے سامنے دکان کرتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، بتا تو کس منہ سے اپنے آپ کو میرا امتی کہلاتا ہے؟ تیرے سامنے ہوتی تھی تو روکنے والے نہیں. کون روکے گا؟ میرے محترم مسلمان بھائی، کوئی نہ آپ کو آپ بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا. کوئی سکھ، کوئی ہندو، کوئی مجوسی، کوئی پارسی، کوئی بودھ مت، راجسی، کوئی پارسی، کوئی نہیں آئے گا. یہ علماء ہی ہے جو آپ کو بتاتے رہیں گے، آپ کے سامنے اپنا دکھ رکھتے رہیں گے، آپ سے گزارش کرتے رہیں گے. ہم اپنے حصے کے دیے جلا چکے، آؤ اب آپ کی باری ہے. آپ کے اس علاقے میں اتنی وسیع مسجد ہوگی، چھوٹی سی تھی، آپ بتائیں چھوٹی سی تھی، تو ماشاء اللہ اونچی بھی ہے، بڑی بھی ہے، روشن بھی ہے، ہوادار بھی ہے، سارا کچھ ہے، آسانیاں ساری موجود ہیں. لیکن نمازی نہیں. یہ نمازی کہاں سے آئیں گے؟ جب تک آپ بازو نہیں پکڑیں گے تب تک کوئی نہیں آئے. شیطان بھی بازو پکڑتا ہے، شیطان کے مقابلے میں آپ بھی بازو پکڑیں. کسی دوست کو آپ بازو پکڑ کے کہتے ہیں نا چاہے تین بغیر نہیں جانے دوں گا، اسی طرح کسی دوست کا بازو پکڑنے میں آپ کو نماز پڑھے بغیر نہیں جانے دوں گا. اذان ہوگی، 3 بج گئے، اذان ہوگی 3:15 بجے، نماز پڑھے بغیر جانے نہیں دوں گا. آپ میں سے کون ہے جو ہمارے اس آواز کے ساتھ آواز ملانے کے لیے تیار ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک جماعت بن جائے جو جماعت کی شکل میں جا کر، جیسے نعمت اللہ بھائی ابھی تو آج کوئی کام نہیں ہوتا ہے، جس طرح جا کے دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، فقیری چھوٹا سا کام کرتا ہے اپنی اسی مسجد میں، اور ایک ہفتے کے اندر ایک مرتبہ 168 گھنٹے ہوتے ہیں ایک ہفتے میں، 1 گھنٹہ لگ دے دو، 1 گھنٹہ لگ دے. انہوں نے کہا بابا جی تھوڑا بیت ہونا. انہوں نے کہا پتا میرا بیت ہو جا میں کر لینا، لیکن میری یہ شرط ہے اپنے اللہ کر سب اپنے اللہ کو نا اپنے برابر سمجھو تو رکھو واسطے اپنے برابر سمجھے، اپنے برابر سمجھنے کا برابر نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، مجھے میں اپنے برابر نہیں ہے یار، میں تو اپنے برابر ہی سمجھنے بڑی بات ہے. انہوں نہ سمجھے رات ٹھہرایا، صبح کو پراٹھے بھی بھیج دیتے، سالن دوجا بھی بھیج دیتا، نال دال بھیج دیتی، نال سکیاں روٹیاں بھیج دیتی، مگر ایک چیز بھیج دیتا اللہ کے نام دے. انہوں نے کہا یار میں کلا بنا ہوں، 2 سالن کی نہ کھانا، وہ دال سکیاں روٹیاں کو دے دیتا، پراٹھا جو ہو گیا سارا. بابا جی کہتے ہیں اللہ کے برابر
اپنے جنہیں ہی اللہ کو سمجھ تو بھی اللہ کے بندے اپنے ادھا ہی کر لیتا اپنے جنہیں سمجھا قاری صاحب کو سوٹ دینا بار بار گل آئی کہ قاری صاحب معاف کرے جی میں قاری صاحب کو سوٹ دینا تو 400-500 والا آپ پانا 1500 والا برانڈڈ یہ حقیقت ہے قاری صاحب یہ جھوٹ کوئی نہیں یہ حقیقت ہے اور بنی اسرائیل کی وہ روایت بھی مجھے سچی لگتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اپنے مال میں میرا مال بٹا لگنا جب بٹانا چاہتا وہ پہاڑی کے پیچھے اسے جا کے دیکھا وہ مرغیاں لولیاں بھیڑاں مریلا اونٹنیاں اونٹ نک بندے کسی کا بولن رہا اونٹ رنگ کری پوچھ کٹی مال بڑا شاندار ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھیج دو میرے کو جنہیں کمزور ہوتا وہ مدرسے دیا مدرسے کے بکرے کا بہت پتا لگ جاتا ہے مدرسے کا مال لگتا کہ نہیں لگتا ایمانداری مدد وہ ہوں بھی چلا ایسا کا وہ ہڈیاں بریک بریک ہوں بھاوے تھی ہوں چپا جاؤ یہ جہاں تھی لیا دے دو وہ ہڈی چپا کے بتاؤ کم کبھی دار توڑ کے ہاتھ بڑا دے ہوں مدرسے کے بچے نے نا بچے اللہ آپ کو خوش ہو کر بیٹھے گیا تھا کب آپ سننا اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو اسی طرح مخاطا رکھے تو آپ میں سے کوئی بھائی ہے جو ادھر ادھر کا خیال رکھے گا